پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، پی آئی اے سمیت دیگر ایئر لائنز کے براہ راست یورپ سفر پر پابندی ختم۔ یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے یورپ کے لیے پروازوں پر پابندی اٹھا لی۔ وزیراعظم کا فیصلے کا خیر مقدم، پابندی اٹھانے سے پی آئی اے کی ساکھ مستحکم ہوگی، یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے آسانی ہوگی۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے تباہی کے دہانے پر آ گئی تھی۔ ہمیں ہر چیز وہ کرنی چاہیے کہ دشمنان پاکستان کو ہاتھ اس وقت نہ تو روکیں، اس کو توڑ دیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کو شرپسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رد الفساد فورس بنانے کا فیصلہ، انتشار پھیلانے والوں کو سزائیں دلوانے کے لیے مقدمات درج کرنے کا حکم، جتھوں سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس بھی قائم، کہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، فتنہ اور تخریب کاروں کا جتھا ہے، پاکستان کے استحکام اور ترقی کے دشمنوں کے مذموم مقاصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خیبر پختونخوا بہادر اور قیوم عوام کا صوبہ ہے۔ 24 نومبر کی لشکر کشی کو خیبر پختونخوا سمیت تمام پاکستانیوں نے مسترد کر دیا۔ آئین میں گورنر راج کے نفاذ کا آپشن موجود ہے، پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے حوالے کر دیا۔ صوبائی حکومت بانی کو آزاد کرانے کے لیے وفاق پر چڑھائی کرتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا سیاسی صورتحال پر 5 دسمبر کو اے پی سی بلانے کا اعلان، کہا یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں بانی کو لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ وفاق نے ہمیشہ صوبے میں امن کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ امن اور ترقیاتی کاموں سے کر رہے ہیں۔ کسی میں جرت ہے تو گورنر راج لگا کر دکھائے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی جلد چاہیے، ہمیں اپنی نسلوں اور عزت بچانے کے لیے انقلاب لانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی ایک پرامن جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت ہے، عوامی احتجاج جمہوریت کا حصہ ہے، ہمارے مطالبات کے لیے تحریک جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی کی ساری قیادت کمپرومائزڈ ہے، بشرا بی بی ابھی پارٹی کمان چلائیں گی، سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کا دعویٰ، کہا ابھی صرف 2 استعفے آئے، مزید استعفے آئیں گے، اقتدار کا بھوکا گروپ بشرا بی بی کے ساتھ رہے گا۔ پیپلز پارٹی گورنر راج یا سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی پی ٹی آئی پر تنقید، بولے پی ٹی آئی کو لاشیں چاہیے تھیں جو نہیں ملی، عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ ملک کی سب سے بڑی جمہوری جماعت پیپلز پارٹی ہے، یوم تاسیس پر تمام اضلاع میں تقریبات منعقد ہونے جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد، ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کی مذموم کوششوں کی پرزور مذمت۔ عظمی کاردار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 بار وفاق پر چڑھائی کی، پاکستان اب مزید اس شر انگیزی کا متحمل نہیں ہو سکتا، وفاقی حکومت تحریک انصاف پر فوری پابندی لگائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ، کور کمانڈر راولپنڈی نے سپاہی سالار کا استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی پاک چین مشترکہ مشقوں واریر 8 کے شرکاء سے ملاقات، جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے کو سراہا۔ پنجاب پولیس نے سرحدی چیک پوسٹ لکھانی پر خارجی دہشت گردوں کا 3 دنوں میں دوسرا بڑا حملہ ناکام بنا دیا، خارجی دہشت گرد ایک بار پھر پسپا ہو گئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا خارجی دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین۔
مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی، الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کے خلاف درخواستیں 4 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے۔ آئی پی پی سے نظر ثانی معاہدوں کے بعد ملک میں بجلی مزید 5 روپے تک سستی ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے نوید سنا دی۔ کہا اب ہم پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہترین لوگ لا رہے ہیں۔ 5 آئی پی پیز کو ختم کر چکے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ ایک ہفتے میں 9 اشیاء سستی، 12 مہنگی اور 30 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ حالیہ ہفتے مہنگائی کی میں 0.03% کی معمولی شرح کے حساب سے کمی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.13% رہی۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت انتہا پر، 24 گھنٹے میں 33 فلسطینی شہید، 137 زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 44,363 ہو گئی۔ اسنائپر ڈرون سے کمال ادوان ہسپتال کے ڈاکٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ قابض فوج کا خون کی ہولی کے بعد نصیرات کیمپ سے انخلا۔ اقوام متحدہ نے پھر غزہ کو قحط کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ ایران کو جوہری بم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ تمام وسائل استعمال کریں گے جو کیے جا سکتے ہیں کہ ایران جوہری طاقت نہ بنے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو شدید جنگ شروع کر دیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ذخیرہ چین میں دریافت، 1000 میٹرک ٹن اعلیٰ معیار کا سونا موجود۔ مالیت 83 ارب امریکی ڈالر سے زائد بنتی ہے۔ سونا ہنان میں 2 کلومیٹر کی گہرائی میں ہے۔ سونے کے بڑے ذخائر افریقہ، انڈونیشیا، روس اور دیگر ممالک میں بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ آئی پی پی سے نظر ثانی معاہدوں کے بعد ملک میں بجلی مزید 5 روپے تک سستی ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے نوید سنا دی۔ کہا اب ہم پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہترین لوگ لا رہے ہیں۔ 5 آئی پی پیز کو ختم کر چکے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ ایک ہفتے میں 9 اشیاء سستی، 12 مہنگی اور 30 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ حالیہ ہفتے مہنگائی کی میں 0.03% کی معمولی شرح کے حساب سے کمی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.13% رہی۔